اچھا بھائی، باقی حضرت عثمان نے جو 2 اذانوں کا اضافہ کیا تو اصل میں اذان میں تکرار مشروع ہے. اذان تو ہے اعلان نا، تو اعلان ایک چیز کے 2 دفعہ بھی ہو سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو حضرت عثمان کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اب لوگوں کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، مدینہ پھیل چکا ہے، تو ایک اذان کافی نہیں ہے. تو حضرت عثمان نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی. یہ ضرورت اگر نبی کے دور میں ہوتی تو نبی بھی کرتے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کیونکہ حضرت عثمان کو اطمینان تھا کہ اگر نبی موجود ہوتے تو وہ بھی یہ کام کرتے. تو اذان میں تکرار آپ نے دیکھا ہوگا نا، جہاں پہلے تو اب لاؤڈ سپیکر اب ایجاد ہوئے ہیں نا، جب پہلے تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ ایک نماز کے لیے کئی اذانیں ہوتی تھی. حرم میں 4 اذانیں ہوتی تھی، ایک اس مینار پہ، ایک اس مینار پہ، ایک اس مینار پہ، ایک اس مینار پہ. تو اذان میں شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ ایک ہی اذان ہوگی، ضرورت ہے بھائی اعلان ہے 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ بھائی 1 دفعہ کافی نہیں ہے، بلکہ کتنا دفعہ ہونا چاہیے، 2 دفعہ. ایک تو پہلے سے یہ دوسری اذان حضرت عثمان نے نہیں پہلی والی نکالی ہے، کیونکہ دوسری اذان ہوتی ہے امام کے ممبر پہ بیٹھتے ہی. تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ اب رش اتنا ہو گیا کہ امام جب ممبر پہ آ کے بیٹھے گا اس وقت لوگوں کو اذان سے پتہ چلے گا تو لوگ آتے آتے دیر ہو جائے گی، خطبہ نکل جائے گا. تو ایک پہلے سے بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے تو یہ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے. ویسے بھی حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اب فرض کرو نبی نے 20 رکعت تراویح نہ بھی پڑھی ہو، تو اس حدیث کی بیس پر حضرت عمر جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ سنت، کیونکہ نبی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. تو دین جو مکمل ہو گیا نا، اس مکمل ہونے میں یہ والی حدیث بھی تو شامل ہے نا. بھائی اللہ نے دین مکمل کر دیا، کیسے؟ اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوا دیا کہ جو کام میں کروں یا ان کو بتا دیں جو خلفائے راشدین کریں وہ بھی سنت ہے، تو مکمل ہو گیا نا. تو اب حضرت عثمان نے اگر 2 اذانیں کر دی تو ہمارے لیے وہ بھی کیا ہو گئی؟ حضرت عثمان کے کرنے سے سنت ہو گئی. حضرت عمر کے 20 رکعت تراویح پڑھانے سے وہ تراویح کیا ہو گئی ہمارے لیے؟ سنت. تو تمام صحابہ اس کو مان بھی رہے ہیں، کسی نے بھی حضرت عثمان کی بھی دوسری اذان پہ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. پوائنٹ نمبر 2، یہ بڑا راگ الاپا جاتا ہے کہ جی خصوصاً اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جمعے کی 2 اذانیں کیوں نہیں دیتے، 1 اذان کیوں دیتے ہیں، کیونکہ باقی ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ 2 اذان دیتے ہیں. تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تقریباً اوپر تلے 4 احادیث صحیح بخاری میں، کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، جمعے والے چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 اذان جمعے کی دی جاتی تھی، اور وہ اس وقت دی جاتی تھی، اسی حدیث میں موجود ہے، جب خطیب آ کر جمعے کے لیے خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، اس کے بعد اذان دی جاتی تھی. سیدنا عمر کے زمانے میں بھی، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر کے زمانے میں بھی، اور سیدنا عثمان کے شروع کے زمانے میں بھی جمعے کی 1 اذان ہی دی جاتی تھی. لیکن ساتھ ہی پھر ان احادیث میں موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں کثرت کے ساتھ لوگوں کی تعداد ہو گئی، یعنی لوگ بڑھ گئے بہت زیادہ جو جمعے والے تھے مدینہ شریف میں، اور بازار بھی کافی پھیل گیا تھا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی، اور ایک روایت میں ہے تیسری اذان. تو وہ تمام محدثین جو ہیں وہ اس پہ یونانیمسلی ایگریڈ ہیں کہ وہ تیسری اذان سے مراد ہے، پہلے ہی 2 اذانیں ہوتی تھی، 1 اذان اور 1 اقامت، کیونکہ اقامت کو بھی اذان کا ایکویلنٹ گنا جاتا ہے. تو ایک حدیث دوسرے کی شرح کرتی ہے، تو ساتھ وہ 2 اذانوں والی بھی ہے اور 3 اذانوں والی بھی. لیکن اس میں تمام محدثین جو ہیں وہ متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام جب ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث کا تو ساتھ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ 3 سے مراد ہے 2 اذانیں اور 1 اقامت. میں اس لیے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ پڑھیں تو 3 کا ذکر ہے تو سمجھ نہ آئے اس وقت بات. ویسے بھی میں نے پہلے جو حدیث بیان کی کہ جب اقامت ہوتی ہے تب بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ بھی اذان کا ایکویلنٹ ہوتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کروائی، اور یہ بخاری کے الفاظ موجود ہیں کہ اذان شروع کروائی اور بازار میں اذان شروع کروائی دوسری، تاکہ بازار والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب جو ہے ممبر پر آ کر بیٹھ گیا ہے. آج کل والا حساب تو نہیں تھا نا کہ اسپیکر سے آواز پہنچ جاتی تھی، ایسے تو ہوتا ہی نہیں تھا. تو وہ دوسری اذان جو تھی
دوسری اذان سے مراد نہیں کہ پہلے ایک ہوئی پھر دوسری، یہ پیرلل میں 2 اذانیں ہوتی تھی، مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی تھی. دوسری اذان سے مراد یہ نہیں کہ مسجد میں دوسری، اس میں موجود ہے کہ دوسری اذان جو ہے وہ بازار میں ہوا کرتی تھی، تاکہ بازار والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ مسجد میں خطیب آ کر ممبر پر بیٹھ چکا ہے. تو یہ سائملٹینیسلی دونوں اذانیں ہوتی تھیں، مسجد میں بھی ہو رہی ہوتی تھی اور بازار میں بھی. جس طرح آج کل بڑے وقت ساری مسجدوں میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اذان تو ایک ہی ہے وہ، اب وہ اگر کوئی اس کو گننا شروع کر دے تو 100-150 تو ہمارے شہر میں اذانیں ہو رہی ہیں، تو بے وقوفی ہے نا اگر کوئی اس کو اس طریقے سے ایکومولیٹو اس کی گنتی کرنا شروع کر دے، تو یہ بے وقوفی ہے نا. تو پیرلل میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک بازار میں اور ایک مسجد میں. اور مقصد کیا تھا کہ بازار والوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں چلیں، اب خطیب ممبر پر بیٹھ چکا ہے. ظاہر ہے کمیونیکیشن کے لیے اس وقت اس طریقے سے سپیکرز وغیرہ اویلیبل نہیں تھے، تو لہٰذا بالکل ٹھیک ہے، ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اس وقت سیدنا عثمان نے جو کچھ کیا، ہم اس کو الحمدللہ سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. آج بھی اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے یہ والی کہ اسپیکر کے ذریعے اذان کی آواز نہ پہنچ سکے، تو ہم بھی اس دوسری اذان کو بالکل جائز سمجھتے ہیں، دینی چاہیے. لیکن اب چونکہ وہ محل نہیں رہا، لہٰذا اسی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیجئے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر. اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے. آپ نے وہ 6 رکنی کمیٹی بنا دی، 10 مبشرہ میں سے 6 بندوں کو ڈال دیا، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن اپنے اوپر رسپانسبلٹی نہیں لئی کہ ایک بندے کو، انہوں نے کہا اگر میں کرتا ہوں تو ابو بکر کی سنت ہے. تو میں بھی یہاں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص 2 اذان والی سنت پر آج بھی عمل کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد میں 2 اذانیں نہ دے. یہ پبلک کو دھوکہ دینا بند کریں یہ مولوی. یہ اذان ہوگی بازار میں دوسری، سر آنکھوں پر سیدنا عثمان کی سنت پر عمل کریں، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. لیکن مسجد میں دیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ پھر اب یہ بدعت کی طرف جانے والی بات ہے، کیونکہ مسجد میں سیدنا عثمان سے ثابت نہیں ہے. ان پر یہ جھوٹی تہمت نہ لگائی جائے، وہ حدیثیں خود کھول کر پڑھیں تو پتہ چلے گا کتنا بڑا دھوکہ ان مولویوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے اہل سنت منہج پر جو لوگ چل رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم 2 اذانیں دیتے ہیں تو ہم اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں جو اس امت میں سیدنا ابو بکر اور عمر کے بعد سب سے افضل ہیں، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر ہم ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے تو ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بعد آپ کے 2 خلفاء جو اس امت میں سب سے بڑھ کر ہیں، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لہٰذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا.